سینٹ ہیرسٹ میں داخلہ۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سینٹ ہیرسٹ کی فوجی درسگاہ میں داخلے کی تیاری شروع کی۔ 3 بار داخلے کے امتحان میں بیٹھا اور بالآخر پاس ہو ہی گیا۔ ریاضی میں سب سے زیادہ کمزور تھا۔ ہیرو کے ایک بہت ہی محترم استاد مسٹر میو نے مجھے یہ مضمون کچھ اس طرح پڑھایا کہ میرے سامنے اس کے بہت سے دلچسپ پہلو بھی روشن ہو گئے اور مجھے یقین ہونے لگا کہ بظاہر غیر دلچسپ شکلوں کے پیچھے جو مفاہیم اور ان میں جو مترنم آوازیں چھپی ہوئی ہیں، ان سے لطف اندوز ہونے کی اہلیت سے میں بالکل ہی بے بہرا نہیں ہوں۔ اور آخری امتحان میں جو سوالات پوچھے گئے وہ بھی اتفاق سے ایسے تھے جن کے لیے میں تیار تھا۔ اور سچی بات بھی دراصل یہی ہے کہ اگر اس بوڑھے خران سول سروس کمشنر نے وہ سوالات نہ پوچھے ہوتے جو صرف 1 ہفتے پہلے میں نے سیکھے تھے تو شاید اس آپ بیتی کا ایک باب بھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ سینٹ ہیرسٹ میں داخلے کے دوسرے امتحان میں فیل ہونے کے بعد میں ہیرو سے چلا آیا اور مجھے کیپٹن جیمز کے سپرد کر دیا گیا، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کا پڑھایا ہوا کبھی اس امتحان میں ناکام نہیں ہوا۔ ہاں، کوئی بالکل ہی گاؤدی ہو تو اس کی بات اور ہے۔ میں ان ہی دنوں سردیوں کے موسم میں اپنی ایک عزیزہ لیڈی ویمبرن کے یہاں رہنے کے لیے گیا۔ اپنے ہم عمر دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ کھیل ہی کھیل میں بڑی اونچائی سے گر پڑا۔ ایسی بری چوٹیں آئیں کہ بہت دنوں تک بستر پر پڑا رہا اور انگلستان کے مشہور ترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب 1892 میں نئی پارلیمنٹ بنی اور مسٹر گلیڈ اسٹون کی رہنمائی میں نئی حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ ملک میں عام طور پر یہ قیاس ہو رہا تھا کہ میرے والد حزب مخالف میں رہ کر پارلیمنٹ اور پارٹی میں پھر وہی اہم حیثیت حاصل کر لیں گے جو 6 سال پہلے ان کے مستعفی ہو جانے سے ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ان دنوں اس دور کے اہم ترین سیاسی رہنماؤں کو اپنے گھر پر دیکھنے، ان سے ملنے، کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھنے اور اپنے والد کے ساتھ ان کی گفتگو سننے کا موقع بھی ملا۔ ان لوگوں میں میرے والد کے سیاسی مخالفین بھی ہوا کرتے تھے جن سے ان کی بڑی بڑی سخت اور تلخ مارکہ آرائیاں ہوتی رہتی تھیں، مگر مختلف لمحات میں ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے سے اس کا بھی اندازہ ہوا کہ سیاسی دنیا کی تلخیوں کے باوجود ان کے ذاتی تعلقات کس قدر بے لاگ ہوتے اور سب آپس میں کس قدر گرمجوشی سے ملتے تھے۔ جب میری صحت کچھ بہتر ہوئی تو میں پھر امتحان کی تیاری میں جٹ گیا اور بالآخر کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرا 12 سال کا اسکول کا زمانہ ختم اور میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسکول کی زندگی میں مجھے بہت کم ایسی چیزیں ملی جو میرے شوق کی تھی اور کامیابی کی تو بس تھوڑی سی جھلکیاں ہی دیکھنے میں آئی۔ ہیرو میں میرے سب سے عزیز دوست کا نام تھا جیک مل بلینک۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ پڑھائی اور کھیلوں میں تو زیادہ ممتاز نہیں تھا، مگر اس کے طور طریقے، رکھ رکھاؤ، بات کرنے کا سلیقہ اور اس کی عام سمجھ بوجھ، یہ سب باتیں غیر معمولی طور پر حیرت انگیز اور دل موہ لینے والی تھیں۔ وہ بے انتہا شریف، خوش مزاج اور خوش پوشاک تھا۔ جب کبھی میرے والد مجھ سے ملنے آتے تو وہ ہم دونوں کو کنگس ہیڈ ہوٹل میں لنچ پر مدعو کرتا اور ان سے اس قدر مزے اور اعتماد کے ساتھ باتیں کرتا جیسے بالکل ان کے برابر کا ہو۔ مجھے اس پر بڑا رشک آتا اور میں دل ہی دل میں کہتا کاش میرے تعلقات بھی والد صاحب کے ساتھ ایسے ہی ہوتے، مگر میں تو بالکل تصدی سا تھا، طالب علم تھا۔ جب کبھی ان کے درمیان دخل در معقولات کی کوشش کرتا تو ضرور کوئی نہ کوئی حماقت کی بات کر بیٹھتا۔ مل بلینک کے ساتھ سازش کر کے میں نے ایک بار اسکول میں ایک شرارت بھی کی۔ یہاں کی پرانی روایت کے مطابق فٹ بال کھیلنا سب کے لیے لازمی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ اس روایت کی پابندی ختم ہو گئی اور فٹ بال کھیلنا سب کے لیے ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم دونوں نے ایک دن فٹ بال کھیلنے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ اس میں لازمی طور پر حصہ لینا روایت کے خلاف ہے اور اس سے ہماری پڑھائی میں بھی حرج ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم دونوں کو بہت مار کھانی پڑی۔ مانیٹروں نے جی بھر کے کینچیاں لگائی، مگر قانون ہمارے ساتھ تھا۔ بالآخر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اور مجھے یقین ہے ہماری قائم ہوئی روایت آنے والی نسلوں نے ختم نہیں کی ہوگی۔ مل
بلینک مجھ سے 1 سال قبل ہیرو سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ فوج میں گیا جہاں اس نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور جنوبی افریقہ کی جنگ میں سخت زخمی ہو جانے کے باوجود دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ میں ایک سپاہی کی جان بچانے پر اس سے وکٹوریہ کراس عطا کیا گیا۔ اب مجھے اپنے والد کے ساتھ شیر سواری کرنے کا موقع ملنے لگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سیاسی مجلسوں میں اور اہم لوگوں کے یہاں بھی لے جانے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا کی ہر چیز کی کنجی ان کے پاس ہو، بشرطیہ وہ چیز اس قابل ہو اس کی تمنا کی جا سکے۔ جب میرے ذہن میں ان کی برابری کا خیال آتا تو انہیں سخت تکلیف ہوتی۔ ایک بار جب میں نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کی طرف سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کے مسودات تیار کرنے میں ان کے پرائیویٹ سیکریٹری کی مدد کروں تو وہ اس قدر برہم ہوئے کہ بس مت پوچھیے۔ مگر مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمارے تعلقات کا یہ دور عارضی ہے۔ اگر وہ 4-5 سال اور زندہ رہتے تو وہ شاید میرے بغیر نہ رہ سکتے، مگر 4-5 سال گزرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ 24 جنوری 1895 کی صبح میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک عرصے سے مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ان کی رفاقت اور پارلیمنٹ میں ان کے شانہ بشانہ شریک ہونے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے سارے خواب ختم ہو چکے تھے۔ اب اگر میرے لیے کچھ رہ گیا تھا تو وہ تھا ان کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی یاد زندہ رکھنا۔ میں اب اپنی تقدیر کا خود مالک تھا۔ میری والدہ میری مدد کرنے اور مجھے مشورہ دینے کے لیے ہر وقت میرے ساتھ تھی، مگر اب 21 برس کا ہو چکا تھا اور وہ بھی اب مجھے اپنا بزرگانہ اختیار اور قابو میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ دراصل وہ بہت جلد میری بہت اچھی رفیق بن گئی۔ وہ اپنے سارے اثر و رسوخ اور اپنی ساری طاقت میرے منصوبوں کی تکمیل اور میرے مفادات کی دیکھ بھال میں صرف کرتی تھیں۔ وہ ابھی صرف 40 برس کی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹے کے بجائے بہن اور بھائی کی طرح ہر کام میں ساتھ رہتے۔ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ ہمارے یہ تعلقات آخر تک اسی طرح قائم رہے۔ میں دسمبر 1894 میں سینٹ ہیرسٹ کی فوجی تعلیم مکمل کر کے گھر واپس آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کی تعلیمی زندگی میں میرا جو حال رہا تھا اس کے قطعاً برخلاف۔ یہاں میں نے بہت سے امتیازات حاصل کیے۔ 150 طلبہ کے اس گروپ میں میرا 8واں نمبر تھا۔ ان باتوں کا ذکر میں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ دراصل ایسا نہیں تھا کہ اہم اور قابل قدر چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت مجھ میں سرے ہی سے نہ ہو۔ سینٹ ہیرس سے جب میں نکلا تو ایک نئی دنیا نے الادین کے غار کی طرح اپنے پٹ میرے سامنے کھول دیے۔ 1895 سے لے کر آج تک مجھے اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ میں اس گزرے ہوئے زمانے کی طرف مڑ کر ایک نظر دیکھ لیتا۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی محترق تصویر سی معلوم ہوتی ہے میں جس میں ایک کردار ہوا کرتا تھا، لیکن 1895 سے 1900 تک جو عرصہ گزرا وہ بڑا دلچسپ، بڑا رنگا رنگ اور بڑا عجیب و غریب تھا۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مشیت کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔